اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام من نسب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ ولیکن تعدیبہ بسیرتہ قبل تعدیبہ بلسانہ ومعلم نفسہ ومعدبہا احق بالاجلال من معلم الناس ومعدبہم۔ ناظرین محترم، خداوند متعال نے ہمیں معصوم رہنما اور امام عطا فرما کے ہم پر احسان عظیم فرمایا، ہمیں ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نعمت عظمی عطا فرما کے اپنی نعمتوں کو بھی ہم پر تمام کر دیا اور اس ولایت کے ذریعے اپنے دین کو بھی مکمل فرما دیا۔ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام جو نفس رسول ہیں، جو اخی رسول ہیں، جو وصی رسول ہیں، جو وزیر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ بلا فصل ہیں، ان کا کلام، ان کے فرمودات، ان کے ارشادات یقیناً پوری کائنات کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ کاش کہ دنیا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کما حقہ معرفت حاصل کر لیتی اور ان کی تعلیمات اور ان کے فرامین کو حقیقی معنوں میں پہچان کر اس پر عمل پیرا ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ یقیناً قائد بننے کے دعوے دار تو بہت زیادہ ہیں، رہبری کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے تو بہت سے تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنے جیسا قائد اور لیڈر کسی کو تسلیم نہ کرنے والے اس دنیا میں بہت سے پائے جاتے ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام جو روشن پیشانیوں والے مومنین کے قائد اور رہبر ہیں، قائد غر المحجلین ہیں، وہ ایک قائد کی شرائط کو بیان فرماتے ہیں کہ جو امت کی امامت اور قیادت کو سنبھالنا چاہتا ہے اسے کہاں سے آغاز کرنا ہے، اسے کس چیز کو اپنانا ہے، اسی چیز کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور دنیا کے قائدین کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں من نسب نفسہ للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ قبل تعلیم غیرہ۔ جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کا پیشوا بناتا ہے اسے دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے آپ کو تعلیم دینا چاہیے، دوسروں کو سکھانے سے پہلے خود سیکھنا چاہیے، دوسروں کو رہنمائی کرنے سے پہلے خود اپنے لیے رہنمائی کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ اپنے اندر وہ تمام صلاحیتیں اور وہ تمام قابلیتیں پیدا کرنا چاہیے جو کسی بھی قائد کے لیے، کسی بھی راہبر کے لیے بہت لازمی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو قائد اور راہبر ہوتا ہے
جو رہنما اور پیشوا ہوتا ہے اگر وہ کسی کو کسی راستے پر گامزن کرنے کے لیے رہنمائی کرتا ہے تو پہلے اسے اس راستے سے آشنائی پیدا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ خود ہی اس راستے سے بے خبر ہے تو جہالت میں کسی کو اس کی طرف رہنمائی کرے گا تو بیچارہ وہی بھٹکتا رہے گا، راستہ گم کر بیٹھے گا، اور جس نے بھیجا ہے وہ سوائے لعن و ملامت کے اور کسی چیز کا مستحق نہیں ٹھہرے گا۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس تعلیم کا آغاز پہلے اپنی ذات سے کرے، یعنی دوسروں کو پڑھانا بعد میں رکھے، پہلے خود پڑھے۔ لیکن افسوس اس وقت ہم جس سوسائٹی میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں ہم اپنے گریبانوں میں تو جھانکنے کو تیار نہیں ہوتے، دوسروں کے لیے رہنما بن کے آگے آتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ بھلا ہم جیسا بھی کوئی دانشور دنیا میں ہے، ایسے القابات سے اپنے آپ کو نوازتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں سے کہہ کے اپنے لیے ایسے القابات جو ہیں وہ لکھواتے پڑھاتے اور بیان کرتے ہیں کہ انسان دیکھ کے، انسان پڑھ کے، انسان سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ اتنے عظیم القاب تو ائمہ معصومین علیہم السلام نے بھی اپنی ذات کے لیے معین نہیں فرمائے تھے۔ لیکن افسوس کہ آج جہلاء کا ایک طبقہ اپنے ناموں کے ساتھ جو حقیقت میں مبلغ بن کے، قائد بن کے لوگوں کے لیے رہنمائی کی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر فرض قرار دیتے ہوئے بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ دین کے ٹھیکیدار بن کے لوگوں کو دین سکھانا چاہتے ہیں، وہ خود دین کے اصول و فروع سے بے خبر ہیں، انہیں علم نہیں ہے کہ اسلام کے اصول کیا ہیں، اسلام کے فروع کیا ہیں، اسلام کے احکام کیا ہیں۔ یقیناً ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں سے آراستہ کر لو جو کسی بھی راہبر اور قائد کے لیے ضروری ہیں، اور پھر قرآن کریم نے دو ٹوک لفظوں میں ہمیں یہ اصول دیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے ہی کیوں ہو جس پہ خود تم عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے اس فرمان کے شروع میں متوجہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو فرماتے ہیں کہ جو کسی کا امام بننا چاہتا ہے، یعنی راہبر بننا چاہتا ہے، لیڈر اور قائد بننا چاہتا ہے، تو اسے پہلے اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہوگا۔ جب خود تعلیم سے آراستہ ہوگا تو پھر دوسروں کی رہنمائی بھی کر سکے گا۔ اور پھر اسی طرح ارشاد فرمایا وَلْيَكُنْ تَعْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَعْدِيبِهِ بِاللِّسَانِهِ، کہ اسے ادب و اخلاق جو وہ سیکھنا ہے، ادب اور اخلاق جو لوگوں کو سکھانا ہے، پہلے اپنی سیرت کو اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے سامنے لائے، نہ کہ زبان تو بولے لیکن اعضاء و جوارح جو ہیں اس زبان کی گفتگو اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی نفی کرتے ہوئے نظر آئیں۔ نہیں، فرمایا زبان خاموش رہے اور تمہارا عمل و کردار جو ہے وہ تمہاری عظمت کا اعلان کرتا ہوا نظر آئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک مبلغ کو جب کسی ایک علاقے کے لیے تبلیغ کی ذمہ داری سونپی اور اسے فرمایا کہ جا کر ان لوگوں کو اسلام کی تعلیم دو اور تربیت دو، اسلام کے احکام سے، اسلام کے اصولوں سے آگاہ کرو، تو اس نے حامی بھر لی، جانے کو تیار ہو گیا۔ لیکن رخصت ہونے سے پہلے امام نے اسے یہ حکم دیا کہ دیکھو تم نے وہاں جا کر زبان سے کچھ نہیں بولنا اور تبلیغ کرنی ہے۔ عرض کرتا ہے مولا اے فرزند زہرا، اے فرزند رسول، بھیج رہے ہیں مجھے تبلیغ کے لیے اور پھر فرما رہے ہیں کہ میں نے زبان سے نہیں بولنا تو تبلیغ کیسے کروں گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہارا عمل و کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ تمہارے عمل کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ صادق آل محمد کا ماننے والا ہے، یہ ائمہ معصومین کا پیروکار ہے، یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا شیعہ ہے۔ تو تمہارے عمل و کردار
کے ذریعے جب لوگوں تک پیغام پہنچے گا تو پھر اس کی کوئی نفی نہیں کر سکے گا۔ تو لذا یہاں بھی آپ نے دوسرا یہ پیغام دیا کہ جہاں پہلے اپنے آپ کو تعلیم و تعلم سے آراستہ کر لو، پھر اس کے بعد مرحلہ جو ہے وہ تربیت کا آتا ہے، تو فرمایا دوسروں کی تربیت کرنے سے پہلے اپنی تربیت کر لو۔ جب تم خود تربیت یافتہ ہو جاؤ گے اور تمہارا عمل و کردار جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے گا، تو پھر زبان سے بھی رہنمائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ زبان تو بولے، تمہارا جسم اس زبان کے کہے کہ بالکل برخلاف ہو تو یقیناً اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک امام، ایک راہبر، ایک قائد اور ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا عمل و کردار اس طرح پیش کرے کہ جو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کا مظہر قرار پائے، اس کے عمل و کردار کو دیکھ کر لوگ اپنے اعمال کو درست کرتے ہوئے نظر آئیں۔ ہمارے سامنے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ عمل بھی موجود ہے۔ جب ایک ضعیف شخص کو غلط وضو کرتے دیکھا تو اس کی عزت و احترام کو برقرار رکھتے ہوئے، اس کی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہوئے اسے یہ نہیں کہا کہ اے بزرگوار تیرا وضو غلط ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، تو ہمارے وضو کو دیکھ کے بتا کہ ہم میں سے کس کا وضو صحیح ہے۔ دونوں شہزادوں نے جب وضو کر کے دکھایا تو وہ سمجھ گیا کہ شہزادے اپنے عمل سے مجھے سمجھانا چاہتے ہیں۔ عرض کرتا ہے کہ اے میرے شہزادوں، اے میرے سرداروں، تمہارا وضو ٹھیک ہے، میرا وضو غلط ہے۔ تو گویا کہ ائمہ معصومین نے اپنے عمل سے وضو کر کے دکھا کے اس کو تبلیغ کر دی اور اس کا عمل جو ہے وہ ٹھیک کر دیا۔ تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَمُعَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُعَدِّبِهِمْ۔ فرمایا وہ شخص جو اپنے کردار کو درست کر لیتا ہے، جو اپنے آپ کو آداب و اخلاق سے آراستہ کر لیتا ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو دوسروں کے آداب و اخلاق کو تو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا اپنا اخلاق اور کردار جو ہے وہ قرآن و سنت اور تعلیمات معصومین علیہ السلام کے خلاف ہوتا ہے۔ اور فرمایا وہ شخص بڑی ہی عزت اور عظمت اور جلالت اور احترام کا مستحق ہے کہ جو اپنے عمل و کردار سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے اور پھر لوگوں کو اس کے بعد تعلیم دیتا ہے۔ تو لذا عزیزان گرامی، یہ وہ فرمان تھا جس میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے تربیت کے اصول بھی بتا دیے۔
ہے وہ کس منزل کی طرف رواں دواں ہے، اگر اس کے سامنے پتا ہے انسان اس غلط راستے پہ جتنا بھی تیز رفتار سے چلے گا اتنا ہی اپنی منزل سے دور ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر منزل کا تعین ہو جائے تو پھر بے شک آہستہ آہستہ بھی چلے تب بھی اپنی منزل کو وہ پا لے گا۔ اسی لیے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنی منزل، ہدف اور مقصد کا تعین کر لو اور پھر اس کے حصول کے لیے جد و جہد شروع کر دو۔ ہاں یاد رکھیے، ہمارا مقصد، ہماری منزل، ہمارا ہدف جو ہے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، وہ بہت بلند و رفیع ہونا چاہیے، گھٹیا اور پست قسم کے اہداف سے بچنا ہوگا۔ جس طرح ایک طالب علم کو علماء یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام بنوں گا، فرمایا یقیناً کسی طالب علم کے لیے، کسی انسان کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام اور رتبہ حاصل کرنا ناممکن ہے، لیکن اتنا بلند ہدف ہوگا تو کم از کم وہ شیخ مفید، شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو ہیں اس منزل تک تو جا پہنچے گا نا۔ لیکن اگر ہدف ہی اس کا بہت گھٹیا اور پست ہے تو یقیناً وہ بہت پیچھے رہ جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ہدف کا تعین بھی اعلیٰ ہدف کے ساتھ کرنا چاہیے اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے۔ خالی اہداف کا تعین کافی نہیں، الیس للانسان الا ما سعی، اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے پھر کوشش کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا ہدف اور مقصد جو ہے وہ معین ہونا چاہیے اور پھر اس کے حصول کے لیے جد و جہد بھی ہونا چاہیے۔ فرمایا انما الحیات عقیدۃ و جہاد، کہ بس زندگی جو ہے وہ ہدف، نظریہ، عقیدہ اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جہد مسلسل کا نام ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہدف کا تعین بھی اچھے سے اچھا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری منزل جو ہے وہ بھی بلند ہونی چاہیے اور پھر اس کے حصول کے لیے بھی ہمیں بہت اعلیٰ کوشش کرنا ہوگی۔ ناظرین محترم، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ فرمان یقیناً ہمیں ان امور کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ہمارا ہدف بالکل واضح ہونا چاہیے، اٹل ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے اہداف کو، ہمارے نظریات کو دیکھ کر اگر کوئی ہمارا ساتھی بننا چاہتا ہے تو اسے دھوکہ نہ ہو، وہ اشتباہ میں نہ رہے۔ لہٰذا اپنے نظریے کو واضح کر دو، روز روشن کی طرح اسے عیاں ہونا چاہیے تاکہ دنیا اس کو دیکھ کر تمہارے ساتھ شریک سفر ہو سکے۔ لیکن اگر تم اپنے معاملات کو مشتبہ کر لو، خود تمہارے لیے وہ معاملات واضح نہ ہوں، تو تمہیں لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کا بیڑا اٹھانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اہداف کا تعین بھی قرآن و سنت اور فرامین معصومین علیہ السلام کی روشنی میں کرنا ہوگا۔ ہم کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس شعبے کو اللہ پسند فرماتا ہے یا نہیں، اہل بیت نبوت علیہ السلام اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ پہلے اس کا تعین بہت ضروری ہے۔ جب ہم اس کا تعین اہل بیت اطہار کی تعلیم میں، تعلیمات کی روشنی میں کر لیں گے تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد جو ہے وہ بھی ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے گی۔ بے شک اس کے حصول کے لیے آہستہ آہستہ چلے، جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قلیل مدوم خیر من کثیر ملول، کہ وہ تھوڑا جو آہستہ آہستہ جاری رہتا ہے اس زیادہ سے بہتر ہے جو تمہیں تھکا کے رکھ دے۔ تو لہٰذا ہمیں اہداف کا تعین کرنے کے بعد اس کے حصول کے لیے دن رات کوشش کرنا چاہیے۔ ہماری منزل
حصول آخرت ہو، ہماری منزل اللہ کی رضا کا حصول ہو، ہماری منزل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہو۔ ہمارا ہر عمل قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ایک تو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور پھر ڈسپلن، نظم و ضبط، پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھو۔ اگر تمہاری زندگی میں نظم آ گیا، تمہاری زندگی میں پلاننگ آ گئی، تم نے اپنے ٹائم ٹیبل کو معین اور تقسیم کر لیا اور اسے استعمال میں لے آئے، تو پھر کبھی تم ناکام نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اگر اس فرمان کو بھی سامنے رکھیں تو یقیناً اس میں بہت بڑا ہمارے لیے پیغام ہے کہ اپنے ہر روز کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، ایک حصہ کسب معاش کے لیے، ایک حصہ اہل و عیال کے لیے، اور ایک حصہ مخلوق خدا کے لیے، دوست و احباب کی خدمت کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بسا اوقات گھر والوں کو وقت نہیں دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ 1 ساعت 1 لمحہ بیٹھتا ہے اور انہیں وقت دیتا ہے، ان کا مسجد نبوی میں، اس میری مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے وہ عمل کہیں افضل ہے۔ اللہ کی عبادت بھی ادا ہو جائے گی، کسب معاش بھی ہو جائے گا، اہل خانہ کی ضروریات پر بھی توجہ ہو جائے گی، اور انسان اپنے دوست و احباب اور مخلوق خدا کی خدمت کا بھی شرف اور اعزاز حاصل کر لے گا۔ یقیناً ہم اس طرح اگر اپنے اوقات کو تقسیم کر لیں تو ایک کامیاب انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد علیہم السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔